بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، میز کے سامنے کرسی پر بیٹھ کر یا اپنے سونے والے بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانا کیسے ہے؟ اس کے گھر میں کون کون سی مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں، اور کھانا کھانے کے صحیح طریقے کے بارے میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا جائے گا کہ میڈیکل سائنس اس طریقے سے بیٹھ کر کھانا کھانے کے حوالے سے ہمیں کیا وارننگ دیتی ہے۔ یہ تمام باتیں جاننے کے لیے اور اس کے علاوہ بھی بہت سی معلومات حاصل کرنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، آج کے دور میں بہت سے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کے گھر سے برکت ختم ہو چکی ہے، یا ان کے گھر میں برکت نہیں رہی، ان کے گھر پر کسی نے جادو ٹونا کروا دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگ اپنے گھر کا علاج معالجہ شروع کروا دیتے ہیں، طرح طرح کے وظیفے بھی کرتے ہیں، لیکن کچھ بھی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ جان لیجیے کہ سب سے بڑا وظیفہ اور سب سے بڑا علاج یہی ہے کہ ہم اپنے روزمرہ کے سارے معاملات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق سر انجام دیں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہماری تمام پریشانیاں خود بخود ختم ہونا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ جس گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارکہ سنتوں پر عمل کیا جاتا ہے تو ایسے گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور ایسے گھر میں بھی کبھی کوئی پریشانی نہیں آتی۔ محترم ناظرین، جانتے ہیں کہ میز اور کرسی پر بیٹھ کر یا پھر بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانا کیسے ہے، اور ان سے کون کون سی مصیبتیں اور پریشانیاں ہمارے گھروں پر نازل ہوتی ہیں۔ جان لیجیے کہ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے سے نہ صرف رزق میں سے برکت ختم ہو جاتی ہے بلکہ ہماری صحت کو بھی اس سے بہت نقصان پہنچتا ہے۔ آج کل گھروں کے اندر یہ رواج عام ہے کہ بہت سے لوگ ڈائننگ ٹیبل یا اپنے بستر وغیرہ پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ اس حساب سے یہ طریقہ سنت کے مطابق نہیں ہے اور صحت کے حساب سے بھی کافی نقصان دہ ہے۔ یاد رہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ زمین کے اوپر دسترخوان بچھا کر اپنے تمام اہل خانہ کے ساتھ اس دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا تلاوت فرماتے تھے۔ اس بارے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بستر پر کھانا کھانا اس لیے بھی غلط ہے کیونکہ ہم جس جگہ پر سوتے ہیں اور اسی جگہ پر بیٹھ کر کھانا کھائیں گے تو اس سے ہمارے رزق سے برکت بھی ختم ہو جاتی ہے، جس کے سبب گھر میں بے برکتی آتی ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ کچھ لوگ تو بستر پر بیٹھ کر تکیے کا سہارا لے کر بھی کھانا کھاتی ہیں، جبکہ اس طرح سے کھانا کھانے سے اور بھی زیادہ نقصان ہو سکتا ہے، جبکہ اس سے ہماری صحت کو بھی نقصان ہوتا ہے۔ آج کل بہت سے لوگ بستر پر بیٹھ کر ٹی وی دیکھتے یا پھر موبائل فون کے استعمال کے دوران کھانا کھاتی ہیں۔ ایسے کھانا کھانے سے کھانے کا بھرپور لطف بھی نہیں ہوتا اور نہ ہی ایسے میں کھانا صحیح طریقے چبا کر کھانے کی جانب توجہ ہوتی ہے، لہذا اس طریقے سے کھایا ہوا کھانا جسم کو بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا۔ ترمذی شریف کی بیان کردہ حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کھانا کھاتے زمین پر بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی اونچی جگہ یعنی چارپائی وغیرہ پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا، اس لیے ہمیں بھی یہ چاہے کہ جب بھی کھانا کھائیں تو زمین پر دسترخوان بچھا کر ہی کھائیں، اور سب سے بہتر تو یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر مل جل کر کھانا کھائیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا رزق سے برکت ختم ہو چکی ہے، اے اللہ کے نبی مجھے بتایا کہ میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا آپ کے گھر میں زمین پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا جاتا اور سب الگ الگ کھانا کھاتے ہیں؟ تو اس صحابی نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسا ہی ہے، اور ہمارے گھر میں چارپائی پر بیٹھ کر کھانا کھایا جاتا ہے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابی، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں رزق برکت ہو تو تمہیں چاہے کہ زمین پر بیٹھ کر سب کے ساتھ مل کر کھانا کھایا کرو،
اس سے تمہارے گھر میں خواب خیر و برکت ہوگی۔ ابو حذیفہ دہب بن عبداللہ سوائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث سے یہ خبر دے رہی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا کہ آپ ٹیک لگا کر اس طرح کھائیں کہ کسی تکیہ یا تکیہ لگانے کی کوئی اور چیز کے سہارا لیے اپنے ایک پہلو پر ٹیک لگائیں، یا اس طرح کہ اپنا ایک ہاتھ زمین پر رکھیں اور اسی پر ٹیک لگائیں، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح کی بیٹھک سے بچا کرتے تھے، کیونکہ یہ حالت کیفیت بساخوری خواب کھانے کا موجب بنتی ہے اور زیادہ کھانا سستی اوجھل پن اور چستی کا خاتمہ کرنے والی چیز ہے۔ نیز بسیار خوری کی جسمانی صحت پر مضر اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں، اس لیے کہ اگر وہ ٹیک لگا کر کھائے گا تو کھانے کی گزرگاہ سیدھی رہنے کے بجائے ایک جانب ہو جائے گی اور وہ اپنی فطری حالت میں نہ رہے گی، بلکہ بسا اوقات اس کی وجہ سے بھاری نقصان کا سامنا ہوتا ہے۔ نیز یہ کہ کھانے کے دوران ٹیک لگانا ان حالتوں میں سے ہے جو تکبر پر دلالت کرتی ہے اور تواضع و انکساری کی منافی ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، آئیں سائنسی نقطہ نگاہ سے جانتے ہیں کہ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے کے حوالے سے آج کی سائنس ہمیں کیا کہتی ہے۔ جان لیجیے کہ آج کی میڈیکل سائنس کا بھی یہی کہنا ہے کہ بستر پر کھانا کھانے سے صحت پر بہت برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، کیونکہ آج کے دور میں زیادہ تر بستر روئی کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور آپ یہ بات جانتے ہی ہوں گے کہ روئی توانائی کے بہاؤ کو روکتی ہے، یعنی کہ ایسا بستر انسانی جسم سے جگر یعنی لیور کی توانائی کو باہر نکلنے نہیں دیتا، جس کی وجہ سے انسان کا نظام انہضام خراب ہونے لگتا ہے، جس سے انسان کو گیس اور پیٹ درد جیسی شکایت رہنے لگتی ہے۔ اس سے جہاں تک ممکن ہو آپ کھانا زمین پر ہی بیٹھ کر کھائیں اور دسترخوان بچھا کر کھائیں۔ اس سے بھی زیادہ ستم ظریفی تو یہ ہے کہ آج کی جلد بازی کے دور میں بہت سے لوگ تو کھڑے کھڑے ہی کھانا کھا لیتے ہیں، مثلا برگر، شاورما، پیزا یا بہت اقسام کے فاسٹ فوڈز ایسے ہیں جو انسان کو بیٹھنے کے لیے بھی مجبور نہیں کرتے، اور انسان جلد بازی میں کھڑے کھڑے یا پھر چلتے پھرتے ہیں کھانا کھانے لگتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ کھڑے ہو کر بھی انسان کو کھانا نہیں کھانا چاہیے، اس سے بھی انسان کی صحت پر بہت برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، جس کے سبب انسان کو طرح طرح کی مشکلات پیش آنے لگتی ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں کہ کھانا ہمیشہ نیچے زمین پر بیٹھ کر آہستہ آہستہ اور ٹھیک طریقے سے چبا چبا کر ہی کھانا چاہیے، کیونکہ اس طریقے سے کھایا گیا کھانا ہی دراصل انسانی جسم کو مکمل طور سے فائدہ پہنچاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ کبھی بھی بستر پر لیٹے لیٹے نیند دراز حالت میں یا کرسی پر بیٹھ کر ٹیک لگا کر کھانا مت کھائیں، اس کام کو ہرگز اپنی عادت مت بنائیں۔ اس لیے ہمیں چاہے کہ جس طریقے سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا کھانے کا درست طریقہ بتایا، ویسے ہمیں کھانا کھانا چاہیے۔ محترم ناظرین، اب آج جانتے ہیں کہ اسلام میں کھانا کھانے کا درست اور صحیح طریقہ کیا ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی کس طریقے سے کھانا کھاتے تھے اور کھانا تلاوت کرنے کا صحیح اور سنت طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلی بات ہے کہ جب بھی کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں تو اسے اپنے دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھو لیں۔ پیارے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو اس سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ کو مکمل طور پر اچھی طرح سے دھوتے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں کو کسی تولیے، رومال وغیرہ سے صاف نہیں کرتے تھے۔ دوسری بات یہ کہ کھانا کھانے سے پہلے میں بسم اللہ شریف ضرور پڑھ لیں اور ہمیشہ بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھانا شروع کریں۔ بلند آواز میں پڑھیں تاکہ آپ کے ساتھ موجود دوسرے لوگوں کو بھی بسم اللہ پڑھنا یاد آ جائے، وہ بھی کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لیں۔ اگر کھانا شروع کرتے وقت بسم اللہ شریف پڑھنا بھول جائیں تو کھانے کے دوران جب بھی یاد آئے تو یہ دعا پڑھ لیں، بسم اللہ اول و آخر۔ تیسری بات یہ کہ کھانا ہمیشہ سیدھی یعنی دائیں ہاتھ سے ہی کھائیں، بائیں یعنی کہ الٹے ہاتھ سے کھانا کبھی نہ کھائیں، کیونکہ الٹے ہاتھ سے کھانا کھانا شیطان کا کام ہے۔ اس سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس کام سے منع فرمایا۔ چوتھی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو اپنا بایاں پاؤں زمین پر بچھا لیتے، جبکہ دایاں پاؤں زمین پر رکھ کر ٹانگ کا درمیانی گھٹنا اوپر بلند فرما لیتے تھے۔ پانچواں بات یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں گرما گرم کھانا کھانے سے بھی منع فرمایا ہے۔ کھانا تھوڑا سا ٹھنڈا کر کے ہی کھائیں، کھانے کے سونگھنے اور پھونک مار کر ٹھنڈا کرنے سے بھی منع فرمایا گیا ہے، کیونکہ کام خلاف ادب ہیں اور ان سے کھانا کھانے کی برکت جاتی رہتی ہے۔
چھٹی بات، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے کا آغاز اور اختتام نمک کے ساتھ کرتے، کیونکہ ایسا کرنے سے انسان بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نمک کے اندر بہت زیادہ شفا رکھی ہے۔ ساتواں بات یہ ہے کہ کھانا چبا چبا کر کھائیں اور کھانے کے دوران گفتگو سے اجتناب کریں تاکہ مکمل توجہ کھانا کھانے کی جانب مبذول ہو۔ آٹھواں بات، کھانا اتنا ہی لیں جتنی آپ کو ضرورت ہو، یعنی زیادہ کھا لینے اور بعد میں ضائع کرنے سے منع کیا گیا، بلکہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ کھانے والے برتن کو اچھی طرح سے صاف کر اس میں کھانا بالکل مت چھوڑیں۔ کے علاوہ جب بھی کھانا کھائیں تو تھوڑی بھوک رکھ کر کھانا کھائیں، یعنی پیٹ بھر کر کھانا مت کھائیں۔ جبکہ بہت تھوڑی گنجائش باقی تو کھانے سے ہاتھ کھینچ لیں۔ اور اب یہ بھی جان لیجیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا تلاوت فرما لیتے تو پھر اسے اپنے ہاتھ پاؤں پانی سے دھو لیتے، اور اس بار آپ اپنے ہاتھ صاف کرنے کے لیے صاف تولیہ یا کپڑا بھی استعمال کرتے تاکہ کھانے کے اثرات ہاتھوں پر موجود نہ رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک کی بات کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آپ سے درخواست ہے کہ آج کی میری یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ شکریہ۔ اللہ پاک ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر و آمین۔